اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحمت والا. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحمت والا. اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے درس نظامی کا آغاز ہوا، یعنی نظام سیکھنے کا آغاز ہوا. یقیناً نظام سے ہی بندہ سنورتا ہے. نظام سمجھ میں آ جائے، اس نظام کے مطابق زندگی بسر کرے تو اس کا ظاہر بھی روشن ہو جاتا ہے، باطن بھی روشن ہو جاتا ہے، اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے. نظام کے بغیر کچھ نہیں. وہ خالق کائنات، مالک کائنات جل وعلا نے ہمیں نظام دیا ہے نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے. تو وہ قرآن پاک، قرآن مجید برہان رشید کی دولت ہے، جس کے متعلق خالق کائنات جل وعلا نے خود فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اور ھدی للناس. یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. یہ ہادی ہے متقیوں کا، یعنی متقیوں کو راہ دکھانے والا ہے. ھدی للناس ساری انسانیت کی رہنمائی فرمانے والا، انہیں راہ دکھانے والا یہ قرآن ہے. تو قرآن ایک اصول کی کتاب ہے اور یہ قوانین کی کتاب ہے اور یہ ایک نظام ہمیں دیتا ہے کہ نظام زندگی کا ایک نظام ہے کہ اس نظام کے مطابق تم نے زندگی بسر کرنی ہے تو پھر تمہاری یہ زندگی بھی سنور جائے گی اور تمہاری بعد از وفات جو زندگی ہے وہ بھی سنور جائے گی، وہ بھی بہتر ہو جائے گی. میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے یہ کوشش کی، خاص طور پر چوہدری برادران کہ جن کے سرپرستی میں یہ مدرسہ چل رہا ہے اور کافی دیر سے یہ بچے یہاں سے پڑھ رہے ہیں، حافظ قرآن بن رہے ہیں، لیکن انہوں نے مزید قدم آگے بڑھایا. بڑی خوشی ہوئی کہ صرف قرآن کے الفاظ تک نہ رہیں، قرآن کے معنی تک جائیں، قرآن کے مطالب تک جائیں. انہیں یہ پتا چلے کہ یہ قرآن ہمارے لیے میسج ہے، یہ ایک پیغام ہے. قرآن کیا کہتا ہے ہمیں یہ پتا چلے تاکہ ہم فرق کر سکیں سچ اور جھوٹ میں، اور ہم امتیاز کر سکیں کہ یہ وہ راستہ ہے جس پہ رب راضی ہوتا ہے اور یہ وہ راستہ ہے جس پہ رب ناراض ہوتا ہے. ہم نے اس پہ نہیں چلنا، ہم نے اس پہ چلنا ہے. ہمیں کوئی روشنی بھی تو ملے نا کہ جس روشنی کے ذریعے ہم آگے چلیں. تو یقیناً وہ روشنی قرآن کا علم ہے، وہ حدیث کا علم ہے، وہ نظام ہے کہ جب ہمارے پاس لائٹ آئے گی تو ہمیں پتہ چلے گا نا کہ یہ اندھیرا ہے، یہاں نہیں چلنا، یہاں راستے خراب ہیں، یہ راستہ صاحب ہم اس پہ چلنا ہے. یہی قرآن ہے جو بتائے گا کہ رب کو کیسے ماننا ہے اور رب کے نبیوں کو کیسے ماننا ہے، کتب کو کیسے ماننا ہے، فرشتوں کو کیسے ماننا ہے، اور پھر تم نے والدین کو کیسے ماننا ہے، بزرگوں کو کیسے ادب کرنا ہے، تم نے کس طرح سوسائٹی میں رہنا ہے، کس طرح معاشرے میں رہنا ہے. تو یہ سارا قرآن بتائے گا. تو جب قرآن کو سیکھیں گے، روشنی آئے گی تو پھر خود بھی سنور جائے گا اور اپنے ساتھ ایک نہیں، ہزار نہیں، لاکھوں کو سنوار دے گا. تو یہ وہ قرآن ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنہوں نے انتظام کیا، محترم طاہر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ محتمیم ہیں، اور ساتھ قاری عدنان صاحب یہ بھی تشریف فرما ہیں. ان کی بھی بڑی کاوش ہے، اللہ پاک ان کو بھی مزید عروج عطا فرمائے، اور جو ان کے معاونین ہیں اللہ پاک انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے. یہ ایسا کام ہے کہ ہر گھڑی ہی اجر ہے. معاونین کو بھی اجر ہے، جو پڑھا رہے ہیں ان کو بھی اجر ہے، جو ان کا کندھا باندھے ان کو بھی اجر ہے. یعنی ایک لفظ پڑھنے پہ جو ثواب ملے گا، پیچھے جو ان کو پروموٹ کرنے والے ہیں اور ان کو مضبوط کرنے والے ان کو بھی ملے گا. اور اتنا نہیں، اس علم کی روشنی جہاں تک پھیلے گی اور جس کا من اور تن روشن ہوگا اس کا گھر آباد ہو جائے گا، وہ آباد ہو جائے گا. جہاں تک بھی آبادی ہوگی، جتنا نور انہیں ملے گا، پیچھے وہ نور بانٹنے والے اور اس نور کے ذریعہ اور اس کے معاون بننے والے رب ان کو بھی عطا فرما دے گا. تو یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ نظام، دیکھیں ابھی بسم اللہ کا ترجمہ ہوا تو یہ رٹا ہوا نہیں ہے، یعنی ابھی عربی ہے تو ہمارے سامنے رکھیے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم اصول کے مطابق اس کا ترجمہ کریں گے اور پھر ہم اصول کے مطابق بحث کریں گے کہ یہاں یہ عقیدہ رکھنا ہے ہم نے، یہاں یہ حکم ثابت ہو رہا ہے،
یہاں یہ حکم ثابت ہو رہا ہے، اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے، اور یہ اس اصول سے ہے، اس قانون سے ہے۔ تو جب قانون ہی نہیں آئیں گے تو پھر جو لکھا ہوگا ہم وہی مان لیں گے، ہمیں کیا پتا یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ یہ تو وہ خوش قسمت لوگ ہیں جنہوں نے یہ سوچا کہ ان بچوں کو صرف قرآن تک نہ رکھیں، قرآن کے معنی مطالب بھی آئیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ یہ والدین کے بھی بادب ہو جائیں، یہ بزرگوں کی بھی بادب ہو جائیں، ان کی زبان پکیزہ ہو جائے، ان کی نگاہ پکیزہ ہو جائے، قرآن پڑھا ہو آنکھیں جھکی ہوں، قرآن پڑھا ہو کان ان کے صحیح ہوں، ان کی زبان صحیح ہو، ان کا کردار اچھا ہو، جہاں جائیں پتہ چلے کہ واقعی کسی اللہ کے بندے کے پاس پڑھ کے آئے ہیں اور کسی غلام مصطفیٰ کے پاس پڑھ کے آئے ہیں۔ انہیں صرف پڑھایا نہیں گیا بلکہ قرآن کا نور بھی انہیں عطا فرمایا گیا ہے، اور ان کے معنی اور مطالب بھی سمجھائے گئے ہیں، اور ان کو اس اعتبار سے ان کی تربیت بھی کی گئی ہے اور ان کا کردار بہتر کیا گیا ہے۔ تو اس لیے ذات محترم کہ میں پھر دوبارہ ہدیہ تبریک دیتا ہوں جنہوں نے یہ کوشش کی، جنہوں نے کاوش کی۔ اس میں ایک دو حدیث پاک کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ اپنے آپ ذہن میں رکھیں۔ یہ قرآن پاک پہ دیکھیے، اللہ پاک فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بلا شبہ بجز اس کے سوا کوئی نہیں، کہ علماء ہی ہیں جو اللہ کے بندوں سے ڈرتے، اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ پاک حصر لگاتا ہے، خاص کرتا ہے، یعنی بلا شبہ علماء ہی ہیں جو اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہاں سوال ہے تو صرف علماء ہی ڈرتے ہیں؟ وہ تو عوام بھی ڈرتی ہے، جو نماز پڑھتے ہیں، سچ بولتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے کہ علماء ہی اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو پھر علماء کرام فرماتے ہیں کہ حقیقت میں علماء ہی ڈرتے ہیں، اور باقی جو بھی رب سے ڈرتا ہے علماء کی رہنمائی سے ڈرتا ہے۔ علماء بتاتے ہیں کہ اللہ پاک اس پہ یہ صلاح دے گا، اللہ پاک اس پہ یہ صلاح دے گا، اور اس پہ اللہ یہ جزا دے گا، اس پہ یہ کرم فرمائے گا۔ تو جب علماء تربیت فرماتے ہیں، علم دیتے ہیں، تو علم کی روشنی جب عوام کو ملتی ہے تو پھر عوام بھی علماء کے صدقے خدا تعالیٰ سے ڈرتی ہے۔ بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ یہ جو مچھلیاں ہیں یہ علماء کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ کیوں کرتی ہیں مچھلیاں علماء کے لیے استغفار؟ تو پھر علماء کرام فرماتے ہیں اس لیے کہ مچھلیوں کو بھی جو پانی ملتا ہے یہ علماء کی برکت سے ملتا ہے۔ یہ بارش جو ہوتی ہے یہ علماء کی برکت سے ہوتی ہے، تو مچھلیوں کو پانی ملتا ہے، تو مچھلیاں پھر علماء کے لیے استغفار کرتی ہیں، مالک ان پہ کرم فرما، ان کے فضل فرما، یہ کیسی ہستیاں ہیں جن کے صدقے تو ہم پہ پانی نازل فرماتا ہے۔ تو علماء کی بڑی فضیلت ہے۔ تو اس لیے آپ نے صرف اللہ کے لیے پڑھنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا ہے، نہ کہ آپ نے اس لیے پڑھنا ہے کہ مجھے منصب مل جائے، مجھے مقام مل جائے، مجھے رتبہ مل جائے، مجھے یہ مل جائے، ٹھاٹ باٹ ہو، میری شہرت ہو جائے۔ یہ کوئی بھی ایسی نیت نہیں ہونی چاہیے، کوئی بھی ایسا خیال نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ہی خیال ہو کہ مجھ پہ میرا رب راضی ہو جائے اور میں خود اس پہ عمل کروں اور اس نور کو، اس علم کو آگے پھیلاؤں، اور یہ روشنی گلی گلی، کریا کریا، نگر نگر میں عام کروں۔ جب یہ نیت کر لے گا تو آدھا کامیاب ہو جائے گا، اور اگر یہ نیت نہ ہو تو 8-9 سال بھی لگا لے اسے کیا ملے گا؟ کیونکہ اس کی نیت ہی پکیزہ نہیں، اور رب نیت پہ دیتا ہے۔ ایک بندے نے نیت کر لی، ابھی اس نے پڑھا نہیں، رب نے اس کو اجر دے دیا، اور جب وہ عمل کرتا ہے تو رب اس کو اور اجر عطا فرماتا ہے، اور زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اپنی نیات کو اپنے پکیزہ کرنا ہے۔ ہم نے ڈنڈے کے لیے نہیں پڑھنا، ہم نے کسی کی ڈانٹ ڈپٹ کے لیے نہیں پڑھنا، نہ والدین ناراض ہو جائیں گے ہم اس لیے پڑھے ہیں، فلاں ناراض ہو جائے گا ہم اس لیے پڑھے ہیں، نہیں، صرف اس لیے پڑھے ہیں کہ ہمارا رب ناراض نہ ہو جائے، ہمارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہ ہو جائیں، ہم نے اس لیے پڑھنا ہے۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم اپنے ذہن میں رکھیں۔ قیامت کے دن نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں عابد کو کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جا، عابد جنت میں داخل ہو جائے گا، لیکن جب عالم دین آئے گا تو اللہ عز و جل عالم دین کو روک دے گا، رک جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے نہیں، عابد نے عبادت کی، اس کو صلہ دے دیا، اب وہ جنت میں چلا جائے، لیکن عالم عابد سے بڑا ہے، کیونکہ عالم نے تو علم دین سیکھا ہے، علم دین سیکھ کر اس نے تکلیفیں برداشت کی ہیں، اور تکلیفیں برداشت کر کے وہ علم پھیلاتا رہا ہے، وہ صرف اللہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ساری تکلیفیں برداشت کرتا رہا اور دین کو عام کرتا رہا۔ اب قیامت کے دن خالق کائنات جل وعلا فرمائے کہ ٹھہر جاؤ، ایسے نہیں، ساری زندگی ہمارے لیے سہتے رہے، ہماری اطاعت کرتے رہے، فرما برداری کرتے رہے، ہمارے فرما بردار بناتے رہے، انہیں صحیح راستہ دکھاتے رہے، اور پھر لوگوں کی طرف سے آنے والی باتیں بھی برداشت کرتے رہے، تکالیف بھی برداشت کرتے رہے۔ تو آج اس طرح نہیں
کہ تم آپ کی طرح ہی جنت میں چلے جاؤ، نہیں، میں کھڑے ہو جاؤ اور آج جس کی بھی تم سفارش کرو گے اور جس کے متعلق کہو گے کہ مالک اسے جنت عطا فرما دے، اسے بخش دے، میں اسے بخش دوں گا، تمہارے لیے عدد نہیں، جتنوں کی تم سفارش کرو گے ہم اتنوں کو ہی جنت عطا فرما دیں گے۔ مجھے بتاؤ جو پیچھے آنی بنانے والے ان کو رب کتنا عطا فرمائے گا؟ پانی پلانے والا قیامت کے دن جنمیوں کی صف میں ہوگا، اور جنتی عالم دین وہ جب گزرے گا تو کہے گا میں نے تو آپ کو پانی پلایا تھا، میں نے تو آپ کو وضو کرایا تھا، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں سے کرے گا مالک اس نے مجھے اتنی مدد کی تھی کہ پانی پلایا تھا، یہ عالم دین ہے، اور وضو کرایا تھا۔ عرض کرے گا اللہ پاک اس کی عرض قبول کرتے ہوئے اسے جہنم کی جنمیوں کی صف سے نکال کے جنت کی صف میں کھڑا کر دے گا۔ عالم دین کو پانی پلانے والا بھی محروم نہیں رہے گا، عالم دین کو وضو کرانے والا محروم نہیں رہے گا۔ سمجھتے ہیں علم دین کا کتنا مقام ہے، علم دین کا کتنا مرتبہ ہے؟ بلکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس کے جتنے بھی طالب علم ہوں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ستاروں کی تعداد کے برابر ہو۔ کتنی؟ اب ستاروں کی تعداد کس کو پتا کتنی ہے؟ اتنی تعداد کے مطابق بھی اس کے طالب علم شاگرد ہوں تو اللہ پاک فرمائے گا سب کی سفارش، اور وہ سب کی سفارش ان کے حق میں لوا قبول فرمائے گا اور طالب علموں پہ بھی فضل فرما دے گا۔ اس لیے یہ علم کی طلب بہت بڑی دولت ہے، علم دین حاصل کرنا۔ ویسے بھی یہاں سمجھدار اور سنجیدہ لوگ بیٹھے ہیں، وہ سمجھتے ہیں علم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے، علم کے بغیر کچھ نہیں۔ علم ہی ایسا نور ہے کہ جس کو بندہ جب دل میں اتارتا ہے تو وہ وقت کا بادشاہ بن جاتا ہے، عزت والا بن جاتا ہے، اور آفتاب تک پہنچ جاتا ہے، اور اسے ذرے سے آفتاب بنا دیا جاتا ہے۔ آخری بات کر کے میں بات کو سمیٹتا ہوں کہ یہ علم کے حوالے سے، علم دین کے حوالے سے جو میں گفتگو کر رہا تھا، اس میں آپ نے اس چیز کو بھی ذہن نشین کرنا ہے کہ علم دین کتنی بڑی دولت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کرو تو اس حال میں کرو کہ تم عالم دین ہو۔ کیا فرمایا؟ کہ جب آپ صبح کریں تو اس حال میں کہنے کہ آپ عالم دین ہو۔ کیا ہوں؟ اگر عالم دین نہیں تو پھر متعلم ہو، یعنی علم دین سیکھنے والے شاگرد ہو، اس حال میں صبح کریں۔ یہ بھی نہیں تو پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر علماء سے محبت کرنے والا ہو۔ کیا ہو؟ دیکھو یہ بھی کتنا مقام ہے کہ اگر عالم دین نہیں، میرے آقا دو جہاں نے صبح کی، عالم دین نہیں، متعلم بھی نہیں، تو تیسرا بن جائے، کیا بن جائے؟ علماء سے محبت کرنے والا بن جائے۔ اور فرمایا یہ بھی نہیں تو علماء کا خادمی بن جائے، علماء کی خدمت کرنے والا بن جائے۔ کتنا خوش قسمت ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہی ہیں؟ ترغیب دلا رہی ہیں، عالم، متعلم یا محبن، اس کا محب بن جائے عالم دین سے۔ ہمارے پاس جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو علماء سے محبت کرنے والے، اس لیے تو یہ مدرسہ شروع ہوا ہے دین کے حوالے سے، علم دین کے حوالے سے۔ محبن اور فرمایا خادم بن جائیں۔ ایک میں یہ ہے کہ علماء کو سننے والا بن جائیں، ہاں پانچواں نہ بننا، پانچواں۔ آپ دیکھیں طلبہ کتنی اس کی فضیلت ہے، اس لیے آپ نے محبت اور پیار کے ساتھ، دل لگی سے، دل جمی کے ساتھ اپنے پڑھنا، تاکہ جو پیسہ لگا رہے ہیں وہ بھی تو خوش ہونا، جنہوں نے اتنا بڑا مرکز بنایا تو وہ بھی تو خوش ہونا کہ یہ ہمارے بچے کیسے سمجھ رہے ہیں، یہ وقت نہیں ضائع کر رہے، وقت کو بچا رہی ہیں، اور جس طرح ہم چاہتے ہیں یہ اس سے بڑھ کے پڑھ رہی ہیں، تو یقیناً باپ کو اس وقت خوشی ہوتی ہے جب بچہ پھلتا ہے، پھولتا ہے۔ اسی طرح استاد اور معاونین کو بھی اس وقت خوشی ہوتی ہے جب ان کے بچے پھلتے اور پھول جاتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے سے اس مرکز کو تا صبح قیامت آبادیاں عطا فرمائے، اور علم دین کا اسے مرکز بنائے، اور معاونین کو اور محبت کرنے والوں کو مالک جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا